نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والے میں یہی وہ شخصیات ہیں۔ عورتوں میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، اور اسی طریقے سے غلام میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور آزاد مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے سنایا، بھتیجا ایسا ہے کہ قوم کے لوگ تم جو دعوت لوگوں کو پیش کرتے ہو وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے رک جاؤ اور جو ہے کسی طرح کا بوجھ مجھ پر نہ ڈالو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ایموشنل ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا تھا، اے چچا اگر یہ لوگ میرے سیدھے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھتے تب بھی میں اس دین کو پھیلانے سے نہیں رکوں گا، اور اس دین کی نشر و اشاعت اور اس کی تبلیغ سے نہیں رکوں گا، یہاں تک کہ یہ دین غالب ہو جائے یا یہ کہ اس راستے پر میں خود ہلاک ہو جاؤں۔ اور اس طرح کہہ کر کے اللہ کے رسول جانے لگے روتے ہوئے۔ ابو طالب نے بلایا اور بھتیجے سے کہا کہ بھتیجا تمہیں جو اچھا لگے اور جو تمہیں پسند آئے کرو، میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوں۔ محترم و معزز سامعین کرام، یہ جو زندگی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے کے بعد سے لے کر کے ہجرت تک، یعنی کہ مکی زندگی، وہ 13 سال پر مشتمل ہے، اور اگر ہم اسے 3 زمروں میں 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 13 سالہ زندگی میں پہلا دور یہ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے اصحاب نے خفیہ دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اور یہ 3 سال تک کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے 4تھے سال سے لے کر کے 10ویں سال تک جو ہے اعلان دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اور آخری مرحلہ اگر دیکھیں تو 11 سے 13 تک یہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں جو ہے شہر عرب کے اندر دین کی نشر و اشاعت، اس کی تبلیغ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور صحابہ کرام کے ذریعے سے دعوت توحید جو ہے پہنچائی گئی، وہیں ان 3 سالوں میں مکہ کے علاوہ دوسری جگہوں پر بھی یہ دعوت پہنچی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم 3 حصوں میں 3 زمروں میں ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ سامعین کرام، آپ کو پچھلے جمعہ اگر یاد ہو تو ایسی صورت میں معلوم ہوئے اور بتایا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر کو پہنچنے کے قریب ہو گئے تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا پسند ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے غار حرا میں جاتے تھے، اپنا توشہ لے لیتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں لے لیتے تھے، اور کئی دن تک وہاں پہ رہا کرتے تھے، اور وہاں تنہائی میں رہ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ رب العالمین کی ریاضت میں، اور اسی طریقے سے زمین آسمان اور یہ قدرتی چیزوں کو دیکھ کر کے جو ہے فکر و تدبر کرنے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مگن رہا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کی مخلوق کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کیا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین کی نشانیات کو دیکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جو ہے ڈوب جاتے تھے، اور جو ہے گہرائی میں ڈوبتے تھے، فکر کی گہرائی میں۔ سامعین کرام، یہ وہی دور تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 6 مہینہ 12 دن کو پہنچی، اور وہ رات تھی 21ویں رات، مہینہ تھا رمضان کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود ہیں۔ اچانک سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نمودار ہوتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ پڑھیے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے بچپن ہی سے، اور حکمت یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے کسی انسان سے ہمارے نبی کو نہیں پڑھایا۔ اگر کسی انسان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنوں ہی اونچائی میں پہنچ جاتے، لیکن جو آپ کا استاد ہوتا وہ آپ سے عزت و احترام کے لائق ہوتا، اور اسی طریقے سے آپ سے ایک طریقے سے بڑا ہوتا۔ استاد ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا یہ تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی انسان سے نہیں پڑھایا اور کسی انسان کو ہمارے نبی کا استاد نہیں بنایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جو بھی پڑھایا، جو بھی پیغام لائے، وہ اللہ رب العالمین کا پیغام تھا جو حضرت جبرائیل لالا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پیش کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف و شفاف جواب جو کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3 کے اندر پوری صراحت کے ساتھ موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما بخاری میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے جبرائیل نے دبوچا اور جو ہے مجھے تکلیف ہوئی، اور پھر کہا کہ اقرا پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا جواب بھی یہی تھا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دوبارہ سے سینے سے لگا کر کے بھینچا اور جو ہے اس طریقے سے زور سے دبایا، اور اس میں بھی مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تیسری مرتبہ بھی یہی حال رہا کہ تیسری مرتبہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اقرا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل نے جو ہے اسی موقع پر جو ہے تیسری مرتبہ زور سے دبوچا اور زور سے بھینچا سینے سے لگا کر کے، اور کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیت کریمہ قرآن مجید کے نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی آیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی، اور تعجب جو ہے واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے، دل جو ہے کانپ رہا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہانپتے کانپتے اپنے گھر کو پہنچے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپ رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر چادر اڑا دیتی ہیں، اور جب کچھ راحت ہو جاتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو کہتے ہیں، سارا واقعہ سناتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی کہتے ہیں ہمارے نبی کہ خشیت والا نفسی، اے خدیجہ مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ کہنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا، اور بہترین دلاسا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ اس سلوک کے ساتھ زندگی گزارتے تھے وہ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا کہ مجھے تو پہلے ہی سے پتا تھا، آپ جو ہے ایسی جگہ پہ جاتے ہیں اور اکیلے ٹھہرتے ہیں، وہاں تو ایسا ہونا ہی تھا۔ اور بھی کئی طرح کی باتیں ہو سکتی تھی، لیکن خدیجہ رضی اللہ عنہا نے وہ بات نہیں کی، اور کہا کہ اللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم آپ کو اللہ رب العالمین رسوا نہیں کر سکتا، آپ کو اللہ رب العالمین ضائع اور برباد نہیں کر سکتا، کیونکہ انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو برباد اس لیے نہیں کر سکتا کہ آپ جو ہے صلہ رحمی کرتے ہیں، اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ صلہ رحمی کہتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔
تو لہذا آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور غریبوں کے لیے اور بے کسوں کے لیے اور بیچاروں لوگوں کے لیے جو ہے آپ جو ہے کماتے ہیں اور ان کا کام آتے ہیں۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، اور اسی طریقے سے مہمان نواز ہیں آپ، کوئی بھی مہمان آئے تو ایسی صورت میں آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق کے لیے آپ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جب حق بات کی باری آتی ہے، حق کی گواہی دینے کی بات آتی ہے، حق پر چلنے کی بات آتی ہے، یا کوئی بھی معاملہ کوئی بھی تنازع ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر حق کا ساتھ دیتے ہیں، یا آپ کی صفت ہے، لہذا آپ کو اللہ رب العالمین رسوا نہیں کر سکتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے یہ الفاظ اور یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی یہ جملے میرے بھائیوں آب زر سے لکھنے لائق ہے کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے ادا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں دیکھیے ابھی نبوت ملی ہے، ابھی بالکل اسٹارٹنگ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا اخلاق بیان کر دیا گیا کہ آپ کا اخلاق معاشرے کے اندر آپ کا رہن سہن کیسا تھا، آپ عمدہ اخلاق کے مالک تھے، آپ جو ہے غریبوں مسکینوں محتاجوں اور اسی طریقے سے بیچاروں اور مظلوموں کی مدد کرنے والے تھے، اور ان کے لیے جو لوگ جو ہے پریشان حال تھے ایسے لوگوں کی ہمدرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایسے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کماتے تھے، اور اس قدر اخلاق مند تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہے کوئی بھی مہمان آپ کے گھر میں آ جائیں تو ایسی صورت میں بہترین طریقے سے خوش دلی کے ساتھ ان کا جو ہے میزبان بن جایا کرتے تھے اور حق کا ساتھ دینے والے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ یہاں رک کر کے ہم اور آپ اپنی اپنی زندگی میں جھانکیں، ہم اور آپ اپنی اپنی زندگی میں دیکھیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھیں کہ کیا اس طرح کی صفات ہمارے اندر ہیں، اگر رہے تو الحمدللہ پڑھیے، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سنت مطہرہ ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹی ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے جو آپ کے اندر بھی موجود ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو پیدا کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے ہوئے تھے اپنے چچا جاد بھائی کے پاس پہنچاتی ہیں اور ورقہ ابن نوفل کے پاس پہنچاتی ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ ذکر ہوا ہے کہ ورقہ بن نوفل انجیل کو لکھنے والے تھے عبرانی زبان میں، اور جو ہے انجیل کے جو ہے متعلم تھے اور عالم تھے، انجیل کو جاننے والے تھے، انجیل کی تعلیمات کو جاننے والے تھے۔ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا وہاں پہنچتی ہے اور بتاتی ہیں کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا ہے، وہ تمام تر صورتحال کو سننے کے بعد، سارے واقعات کو سننے کے بعد کہتے ہیں کہ واللہ یہ وہی ناموس ہے، یہ وہی معزز فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوا کرتا تھا۔ آپ آخری نبی بننے والے ہیں، اور وہ یہ بھی خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ کاش کہ میں اس وقت موجود ہوتا کہ جب آپ کو آپ کے قوم جو ہے اپنے گاؤں سے اپنے شہر سے نکال دے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر کے بڑے تعجبانہ انداز میں پوچھتے ہیں کیا مجھے جو ہے اپنے گاؤں کے اور اپنے شہر کے لوگ جو ہے اپنے شہر سے نکال دیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں، ایسا حق بات جو بھی لایا ہے ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے۔ چنانچہ یہ بات جو ہے ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ یہ اشارہ مل جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بننے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے ہیں، 1.5 مہینہ کوئی جو ہے خبر نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے ان کے پاس نہیں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں تک آیا کہ آپ اس قدر قلق میں تھے، آپ اس قدر اضطراب میں تھے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ پہاڑ کے پاس پہنچتے تھے
اور یہ چاہتے تھے کہ وہاں سے کود کر کے اور وہاں سے جو ہے لڑک کر کے اپنی جان دے دیں، اس قدر اضطراب میں تھے، اس قدر قلق میں تھے۔ لیکن جب جب ایسا موقع آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر چڑھتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ کے نبی آپ ایسا نہ کریں، آپ آخری نبی بننے والے ہیں۔ اس طرح کی بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تو ایسی صورت میں تھوڑی راحت مل جاتی تھی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ ایک دن آپ گھر سے نکلے، اچانک دیکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ڈر جاتے ہیں اور اسی طریقے سے زمین کی طرف جو ہے گھٹنے کے بل بیٹھ جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے ہونے کے بعد بھی پھر ڈر جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین قرآن کریم کی آیت نازل کرتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر۔ یہ آیت کریمہ سورہ مدثر کی چند آیات اس موقع پر نازل ہوتی ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اے نبی یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، تم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ چنانچہ یہی پہ دعوت و تبلیغ کے کام کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا۔ سب سے پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ بات سنی تو ایسی صورت میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو یقین بھی ہو گیا کہ آپ جو ہے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام تر احکامات کے مطابق عمل کرنے لگتے ہیں جس میں سے دعوت و تبلیغ کا کام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے دعوت و تبلیغ کا کام اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے اور تاریخ اسلام میں سب سے پہلے جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والی خاتون ہیں، وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا، فوراً سے انہوں نے قبول کر لیا۔ آپ کے گھر میں ایک غلام رہا کرتے تھے، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام دیتے ہیں، فوراً سے ایکسپٹ کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ جو کہ آپ کے چچا جاد بھائی تھے، تو ایسی صورت میں جیسے ہی ان کو بھی دعوت دیتے ہیں، اسی دن کی بات ہے دوسرے ہی دن صبح میں آ کر کے وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین دیتے ہیں، وہ بھی فوراً سے اسلام کو سمجھ لینے کے بعد جو ہے کوئی اعتراض نہیں، اور اس کی سچائی اور اسلام کی تعلیمات کو جان لینے کے بعد جو ہے وہ بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اور اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والے میں یہی وہ شخصیات ہیں۔ عورتوں میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، اور اسی طریقے سے غلام میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور آزاد مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی اسلام قبول کیا، آپ خود ایک داعی بن گئے، اور آپ کی دعوت سے بڑے بڑے شخصیات نے، بڑے بڑے صحابہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جیسے بڑے بڑے شخصیات نے اسلام قبول کیا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت دین کے اوپر اور اس مشن کے اوپر جو ہے محنت کا نتیجہ تھا کہ بڑے بڑے کبار صحابہ
الاولین، سابقین اولین میں جن کا نام شمار ہوا اور جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرین یعنی کہ جو ہے کسی دنیا میں رہ کر کے انہوں نے جنت کی بشارت پائی، جنت کی خوشخبری ان کو ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اس طرح کے صحابہ جو ہے اسلام قبول کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اور آپ کی دعوت و تبلیغ کا کام اسی طریقے سے جو ہے دھیرے دھیرے چلتا رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی ایک آیت نازل کی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، جس کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ وہاں پر دعوت دین دے، دین کی جو ہے باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں۔ ابو لہب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، اس نے جو ہے کام کو بگاڑ دیا۔ سارے لوگ جو کہ تقریباً 43 لوگ موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت نہیں دے سکے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے ایک مرتبہ اپنے ہی خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، آخرت کو سمجھا، جنت و جہنم کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ گرچہ کہ کسی نے ایمان نہیں لایا، لیکن اس میں ابو طالب جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے جو ہے اس میں کیا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک طریقے سے سپورٹ رہنے کی طرح سے آپ کے حوالے سے بات کی، اور کہا کہ آپ تم نے جو ہے بھتیجا بہت اچھا جو ہے کام کیا ہے، اور تم نے بہت اچھی باتیں بتائی ہیں، لیکن ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ وہاں بھی ابو لہب نے کیا کیا، کہا کہ اے قریش کے لوگوں، دوسرے لوگوں سے پہلے تم ہی محمد کے ہاتھ کو پکڑ لو، اس دین کو پھیلانے سے روک لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے پورے عرب کے ساتھ جو ہے تمہیں لڑنا پڑے گا۔ لیکن ابو طالب نے یہ کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، جب تک میں زندہ ہوں محمد کے ساتھ دوں گا اور محمد کے ساتھ ہی جو ہے رہوں گا۔ چنانچہ یہ مجلس بھی برخاست ہوئی، اور انہی دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بڑا کام کیا کہ صفا کی پہاڑی میں چڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور سارے لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد سارے لوگوں سے پوچھا، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے کوئی لشکر جبار آ کر کے تم پر حملہ آور ہونے والی ہے، تو کیا میری بات کی تصدیق کرو گے؟ سارے لوگوں نے بیک وقت جواب دیا، کیوں نہیں، آپ ہمارے درمیان اتنے لمبے عرصے سے زندگی گزارے ہیں، کبھی بھی آپ نے جھوٹ نہیں کہا ہے، آپ تو صادق ہیں، آپ تو امین ہیں، پھر آپ کی بات کو کیوں تسلیم نہ کریں؟ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی دعوت دین دی، توحید کی دعوت لوگوں کو دیا، اور کہا کہ دیکھو میں تم سے اس جہنم کے آگ سے ڈراتا ہوں جس سے پہلے ڈرانے کے لیے جو ہے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ وَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُونَ، اور تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، اس کی گواہی دے دو، تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ دعوت پیش کرنی تھی کہ ابو لہب پھر سے اٹھا اور کہنے لگا کہ اسی بیکار باتوں کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر بھی جو ہے دھمکی دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یہ جو سورہ لہب ہے یہ سورہ لہب نازل ہوئی، اور ابو لہب کے حوالے سے جو ہے اس کا انجام بتا دیا گیا، حتیٰ کہ اس کی بیوی کا بھی انجام بتا دیا گیا۔ معزز سامعین کرام، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے دعوت دین جو ہے شروع کیے، اور یہ جو شروع کے 3 سال تھے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بالکل خفیہ طریقے سے چل رہا تھا۔ یہ 4تھے سال میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَرَحْمَةً مِنَ الْمُخْلِصِينَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، جو آپ
حکم دیا گیا ہے وہ کھول کھول کر کے بیان کیجیے، وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے اعراض کیجیے، اس سے منہ موڑ لیجیے۔ اس طرح کی باتیں جو ہے چوتھے نبوت کے سال میں جو ہے نازل ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ کھل کر کے جو ہے دعوت دین دیں، کھل کر کے توحید بتائیں، اور جو شرک ہے اس کی مذمت کریں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کھل کر کے آنا شروع ہوئے، کھل کر کے دعوت و تبلیغ کرنا شروع کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی کھل کر کے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو ایسی صورت میں ہوا یہ کہ سارے لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن سمجھنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایذا رسانی پہنچائی جا سکتی تھی، آپ کو تکلیف دی جا سکتی تھی، وہ تمام حربے انہوں نے استعمال کی۔ سب سے پہلے کیا ہوا کہ ابو طالب کے پاس لوگ پہنچے اور کہنے لگے، شکایت کی، کہا کہ محمد تمہارا بھتیجا جو ہے ہمارے معبودوں کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، ہمارے آبا و اجداد کو گمراہ بتاتا ہے، اور طرح طرح کی اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ چنانچہ ابو طالب نے اس پر کوئی کام نہیں دھرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کو نہیں بتایا۔ پھر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام کیے جا رہے ہیں، مشرکین مکہ جو ہے بھڑک اٹھے، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ آئے ابو طالب کے پاس اور دھمکی دی، اور کہا کہ اگر آپ نے اس طریقے سے نہیں روکا محمد کو ہمارے معبودوں کے خلاف بولنے، محمد کو جو ہے جو شرک کرتے ہیں ان جو ہے شرک کے خلاف بولنے، تو ایسی صورت میں ہم جو ہے تمہارے ساتھ لڑائی کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے سنایا، بھتیجا ایسا ہے کہ قوم کے لوگ تم جو دعوت لوگوں کو پیش کرتے ہو وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے رک جاؤ، اور جو ہے کسی طرح کا بوجھ مجھ پر نہ ڈالو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ایموشنل ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا تھا، اے چچا اگر یہ لوگ میرے سیدھے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھتے تب بھی میں اس دین کو پھیلانے سے نہیں رکوں گا، اور اس دین کی نشر و اشاعت اور اس کی تبلیغ سے نہیں رکوں گا، یہاں تک کہ یہ دین غالب ہو جائے یا یہ کہ اس راستے پر میں خود ہلاک ہو جاؤں۔ اور اس طرح کہہ کر کے اللہ کے رسول جانے لگے روتے ہوئے۔ ابو طالب نے بلایا اور بھتیجے سے کہا کہ بھتیجا تمہیں جو اچھا لگے اور جو تمہیں پسند آئے کرو، میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں یہ ابو طالب ہمیشہ سے جو ہے چٹان بن کر کے کھڑے رہے، دشمنوں کے خلاف چٹان بن کر کے کھڑے رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کی آنچ نہیں آنے دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے دعوت و تبلیغ کا کام، اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی جو ہے اس دعوتی کام میں سرگرم تھے، اور جو ہے دین کی جو ہے نشر و اشاعت اور دین کی دعوت لوگوں کو پہنچا رہے تھے۔ پھر کچھ ہی مہینہ گزرے تھے کہ ایسا ہوا کہ حج کا موقع آ گیا، تو ایسی صورت میں لوگوں نے بڑی پلاننگ بنائی کہ حج میں تو ہر جانب سے لوگ آئیں گے، مکے میں پہنچیں گے حج کرنے کے لیے، اور محمد اپنے کام سے نہیں رکے گا۔ یہ مکے ہی تک اب تک بات چل رہی تھی، اب دوسری جگہوں پر بھی اس کی بات پہنچے گی۔ چنانچہ انہوں نے بڑی پلاننگ کے ساتھ جو ہے یہ کیا کہ ہم جو بھی لوگ آئیں گے صحیح راستے میں اور اسی طریقے جو مین راستے ہیں انہیں پہ لوگوں کو لگا دیا، اور جو بھی آدمی حج کے لیے آتا محمد کے بارے میں باخبر کرتے، محمد کے بارے میں خبردار کرتے، اور محمد کے بارے میں ڈراتے کہ ایک جادوگر ہے، اس کی بات نہیں سننا، اگر تم اس کی بات سنو گے تو اس کے جادو میں تم بھی پھنس جاؤ گے۔
اور اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ڈرایا گیا لوگوں کو. لیکن اسلام کی جو ہے اپنی شان ہے، اسلام کی اپنی قدرت ہے، جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا. وہی والا معاملہ ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جتنے جال بچھائے گئے اور جس قدر بھی اس دین کو دبانے کی کوشش کی گئی، دین اسی تیزی کے ساتھ جو ہے ابھرا اور دین اسی تیزی کے ساتھ پھیلا. یہ دین کی ایک لچک ہے جو آج بھی موجود ہے. آج دیکھیے سوشل میڈیا میں اسی طریقے کے لوگ ملیں گے کہ اسلام کو پسند نہیں کرتے، اور صرف پسند ہی نہیں بلکہ دبانا چاہتے ہیں، اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، نبی کی سیرت کو مٹانا چاہتے ہیں، قرآن کو مٹانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اس دین کو ہی بجھا کر کے رکھ دیں. لیکن جب جب ایسا معاملہ ہوا تب یہ دین جو ہے اپنی لچک دکھایا. جب دبایا گیا اس دین کو اسی تیزی کے ساتھ اور بھی ابھرا. اور آج بھی دیکھیے کہ اتنے بدنامی کیے جانے والا دین، جو سب سے زیادہ بدنام کیا جاتا ہے دین اسلام کو، سب سے زیادہ دین اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے. لیکن دین اسلام ہی وہ مذہب ہے کہ جو سب سے زیادہ پھیلنے والا دین ہے. معزز سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اعلان جو ہے دعوت و تبلیغ کا کام کتنے سال تک جو ہے 10 نبوت تک جو ہے اس طریقے سے چلتا رہا. اس میں یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے تکلیف دی گئی، صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے تکلیف دی گئی. جو ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت خباب بن عرب رضی اللہ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ اور دیگر اس طرح کے صحابہ جو ہے جیسے ہی اسلام قبول کرتے، مشرکین مکہ کو جیسے ہی پتہ لگتی فوراً سے وہ جو ہے ان کے اوپر ٹوٹ پڑتے تھے، ان کو ظلم و ستم کے جو ہے پہاڑ ڈھاتے تھے. ہاں اللہ ماشاء اللہ کہ جن کے خاندان مضبوط ہوتے تھے تو ان کو جو ہے کیا کرتا تھا یہ ابو جہل ان کے پاس جاتا، ان کو برا بھلا کہتا اور ان کو ذلیل و خوار اور رسوا کرنے کی کوشش کرتا، اور اسی طریقے سے اس بات کی بھی دھمکی دیتا کہ جو ہے تمہاری بزنس چلنے نہیں دیں گے، تو اور بزنس کے معاملے میں مال کے معاملے میں ڈراتا تھا. اس طرح کی حالت تھی. اور صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی داستان ہے کہ کسی صحابی کو جو ہے گلے میں رسی ڈال کر کے مکے کے سرزمین میں کھینچا گیا، تو کسی کو تیز دھوپ میں جو ہے رکھ کر کے جو ہے ان کو عذاب دی گئی، اور کسی کو جو ہے قید و بند کی زندگی گھر میں بند کر کے رکھا گیا، تو کسی کو جو ہے حاشر میں لپیٹ کر کے کیا کیا گیا، ان کو جو ہے دھواں اس کے چہرے پر برابر دیا گیا، کسی کو انگارے جلا کر کے اس کو جو ہے اس کے اوپر سلایا گیا. اس طرح کی تکلیف اور اس طرح کی مصیبتیں صرف اس وجہ سے کہ یہ لوگ اپنے آبا و اجداد کے دین پر آ جائیں اور جو ہے محمد کے دین کو قبول نہ کریں، اور جو قبول کر لیے ہیں تو ایسی صورت میں اس سے ہٹ جائیں. ایک ہی مطالبہ تھا کہ دین کو چھوڑ دو، تمہیں اچھی زندگی مل جائے گی، ہماری طرف سے کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی. لیکن اللہ وہ صحابہ تھے جو ہے ایمان کے چٹان تھے، وہ صحابہ تھے ایمان کی مضبوطی اللہ رب العالمین نے اس قدر دی تھی کہ جو ہے موت کو سامنے دیکھتے تھے لیکن عہد پکارتے تھے کہ اللہ صرف ایک ہے، اللہ صرف ایک ہے. اس طرح کی مضبوطی کے ساتھ سارے عذابات کو، سارے مسائل و مشکلات کو انہوں نے سہ لیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ساتھ جو ہے ہجرت حبشہ کے حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو جو ہے حبشہ کی طرف بھیج دیا. وہاں ایک اسحمہ بادشاہ رہتا تھا جو کرسچن تھا، عیسائی تھا، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا تھا، بڑا معتدل انسان تھا. اور اس بادشاہ کے حوالے سے یہ بھی آتا ہے کہ وہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا. اسحمہ بادشاہ کے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم ہوتے تھے ان کو بھیج دیا. اور اس طرح سے سب سے پہلی مرتبہ جو ہجرت حبشہ ہوئی تو اس میں جو ہے 12 مرد اور 4 عورتیں ہجرت حبشہ کی. پھر اس کے بعد پھر وہی سلسلہ جاری رہا.
مکے کے اندر مسلمانوں کو ستایا جانا اور ہر طرح سے ستایا جانا یہی مسلسل چلتا رہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جو ہے اور بھی چند افراد کو جس کی تعداد جو ہے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 80 مرد اور 18 عورتیں تھیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ بھیج دیا تھا۔ سن 6 نبوت کے اخیر میں ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو باتیں چل رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی سازش بنائی جا رہی تھی اور پلاننگ چل رہا تھا کہ آپ کو قتل کیا جائے، اسی میں عمر رضی اللہ عنہ آئے، آپ کو قتل کرنے کے لیے نکلے اور پورا واقعات بارہا سنتے ہوں گے کہ وہ پھر آخر میں مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اور ان سے کچھ ہی دن پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو نبی کے چچا تھے ان کو بھی جو اسلام کی دعوت سے سرفراز کیا۔ حضرت حمزہ بھی ایک شیر تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ایک بہادر شخصیت تھے۔ جیسے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا دین کو طاقت ملی، مسلمانوں کو قوت ملی۔ اب تک جو لوگ چھپے چھپے اللہ کی عبادتیں کر رہے تھے حضرت جو ہے عمر رضی اللہ عنہ نے خانہ کعبہ کے پاس لا کر کے سارے مسلمان کو کھڑا کر دیا اور ننگی تلوار لے کر ڈٹ گئے کہ آج جو ہے یہاں پہ نماز پڑھی جائے گی۔ سارے مسلمانوں نے پہلی مرتبہ، یہ سن 6 نبوت کے بالکل اخیر کا واقعہ ہے کہ پہلی مرتبہ مسلمانوں نے جو ہے چین و سکون کے ساتھ جو ہے اعلان تمام جو ہے شہر کے لوگ دیکھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اکرام کو نماز پڑھا رہے تھے۔ مشرکین مکہ ہر طرح سے کوشش کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کی، اس دین کو مٹانے کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو پھیلانا چاہتا تھا۔ اللہ رب العالمین اس دین کو کامل کرنا چاہتا تھا۔ پھر ایک آدمی کیسے بجھا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پھر سے پلاننگ بنائے گئے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ ابو طالب نے سن لیا تو ایسی صورت میں شعبہ ابی طالب میں جو ہے زندگی گزارنے لگے۔ ابو طالب نے پورے خاندان کو جمع کیا اور کہا کہ میرے بھتیجے کے اوپر اس طرح کی پلاننگ چل رہی ہے کہ محمد کو قتل کرنے کی سازشیں چل رہی ہے۔ چنانچہ سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے شعبہ ابی طالب میں جمع کر دیا اور جو ہے شعبہ ابی طالب میں رہنے لگے۔ مشرکین مکہ کی سے جو ہے توتے اس کے ہاتھ سے اڑ چکے تھے، کوئی کام نہیں کر سکتے تھے۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی خاصی تعداد ہجرت حبشہ کرا کے وہاں ان کو محفوظ کر دیا تھا۔ دوسری طرف مسلمانوں کے حوالے سے حضرت حمزہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے جو ہے مسلمانوں میں بھی ایک طریقے سے قوت آ گئی تھی۔ اور تیسری طرف ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پورے خاندان کو لے جا کر کے شعبہ ابی طالب میں جو ہے ٹھہرے تو اس سے جو ہے مسلمان ایک طریقے سے محفوظ ہو گئے۔ شعبہ ابی طالب سن 7 نبوت میں ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے 7 سال میں ہوا، جس میں 3 سال تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے ساتھ جو ہے شعبہ ابی طالب کے ساتھ جو ہے وہاں پہ اس گھاٹی میں زندگی گزارے۔ لیکن وہاں بھی بڑی پریشانیاں آئی، وہاں بھی بڑی پریشانیاں آئی۔ ابو جہل اور اس طرح کے جو ہے ظالم و زابر قسم کے مکے کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان مسلمانوں کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے، نہ ان سے شادی ہوگی، نہ بیٹی شادی میں دیا جائے گا، نہ بیٹے کے ذریعے سے ان کی بیٹیاں شادی کی جائے گی، نہ ان کے سامان خریدے جائیں گے، نہ ان سے سامان بیچے جائیں گے، اور اسی طریقے سے ان سے بات تک کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے مکمل بائیکاٹ کے حوالے سے اعلان ایک جو ہے خط لکھا گیا اور بیت اللہ کے دیوار کے سامنے جو اس کو لٹکا دیا گیا۔ چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبہ ابی طالب میں 3 سال کی زندگی گزارے، جس میں تکلیف بھی بہت ساری آئی۔
پھر اس کے بعد شعب ابی طالب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہے تمام خاندان والے نکلے. اس حوالے سے بھی پس منظر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ دیمک کے کیڑے اس خط کو کھا جاتے ہیں. اور جو نبی کے خاندان میں جو تھوڑے دور کے رشتے دار تھے تو وہ سارے لوگ اس بات سے خفا تھے کہ نبی کا ظلم کیا ہے, نبی کے خاندان والوں کا ظلم کیا ہے. چنانچہ وہ لوگ بھی اٹھے, ابو جہل سے جا کے بات کی کہ یہ کیا تم نے لگا رکھا ہے جو ہے محمد اور ان کے خاندان والوں کے ساتھ اس طریقے سے تم ظلم کرتے ہو. اس نے کوئی جواب دیا تو کہ یہ کہنے لگے کہ یقیناً تم جب خط لکھوا رہے تھے تو ایسی صورت میں ہم اس سے راضی نہیں تھے. وہیں پہ ابو طالب آئے ہوئے تھے. ابو طالب نے یہ تمام باتیں سن کر کے کہا کہ میرا بھتیجا کہتا ہے کہ وہ خط جو تم نے لکھ کر کے مکمل بائیکاٹ کے حوالے سے لکھا تھا اس کو کیڑے نے کھا لیا ہے, اور اگر میرے جو ہے بھتیجے کی بات جھوٹی نکلی تو ایسی صورت میں بھتیجا تمہارے جو ہے حوالے کر دیں گے, جو تم چاہو کر سکتے ہو. خوشی خوشی انہوں نے یہ بات مان لی اور جا کر دیکھا گیا تو ایسی صورت میں جو ہے دیمک کے کیڑے نے اس کو کھا لیا تھا اور صرف جو ہے اللہ کا نام اس میں باقی رہ گیا تھا, باقی ساری چیزیں ختم ہو گئی تھی. یہ دیکھنا تھا کہ سارے جو ہے ابو طالب کی گھاٹی سے نکلے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کا کام شروع کر دیے. لیکن کچھ ہی دن گزرا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا 10 نبوت میں انتقال کر جاتے ہیں, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پریشانی تو تھی ہی, آپ کو غم تو تھا ہی, لیکن یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 2 مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ آپ کے چہیتی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. دو بڑا غم, اور اسی وجہ سے 10ویں نبوت کو عام الحزن کہا گیا کہ غم کا سال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو بڑے غم آئے, اور اس غم کے ساتھ اور بھی مزید غم آئے. وہ کس طریقے سے, چونکہ ابو طالب جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پیچھے جو ہے مضبوط دیوار بن کر کے کھڑا رہتا تھا, وہ اب دنیا میں نہیں رہا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے ستانا شروع کیا, آپ کو برا بھلا کہنا شروع کیا. آپ کو کبھی جو ہے بدتمیزی سے لوگ پیش آئے تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجھڑی رکھ دی گئی, آپ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا. اس طرح کی حرکتیں کرنا شروع کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو کر طائف کی طرف نکلے, اور طائف میں جا کر کے اس مقصد کے تحت نکلے کہ وہاں کے لوگ جو ہے میری بات کو سمجھ سکیں, توحید کو سمجھ سکیں. وہاں بھی گئے اور قریب 10 دن تک قیام کیے وہاں پر, لیکن وہاں کے بھی لوگ بڑے جاہل نکلے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نوجوانوں کو لگا دیا کہ اس شخص کو جو کہ پاگل ہو گیا ہے اس کو جو ہے پتھر برساؤ, اس کو پتھراؤ کرو. اور اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مارا گیا, پتھر کے ذریعے سے مارا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں زخمی تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے صرف زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے, لیکن اس کے باوجود یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی کوشش کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر زخمی ہو گئے تھے کہ جو ہے جوتیوں میں آپ کے خون جل گئے تھے. اور پھر وہاں سے نکلے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا گیا. فرشتے آئے, حضرت جبرائیل آیا اور ساتھ ہی ساتھ پہاڑ کا فرشتہ آیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اے نبی آپ اگر کہیں تو ان طائف والوں کو 2 پہاڑی کے درمیان رکھ کر کے پیس دیا جائے, اللہ آپ کی اجازت چاہتا ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے, آپ پورے جہاں والوں کے لیے رحمت تھے. آپ نے رحمت للعالمین کا جو ہے نمونہ دکھایا اور کہا اللہم اہدی قوم فإنہم لا یعلمون, اے اللہ اس قوم کو ہدایت دے چونکہ یہ نہیں جانتی حقیقت میں میں رسول ہوں. اور مجھے اس بات پر امید ہے کہ یہ اگر مجھے نہیں سمجھ سکی, یہ نہیں پہچان سکی, تو آنے والی ان کی نسل مجھے پہچان پائے گی. اور چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کرتے ہیں اور اسی طریقے سے پھر وہاں سے رخصت ہو کر کے مکے کی طرف لوٹ آتے ہیں.
باتیں بہت ساری تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جو ہے مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اعلیٰ اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو ان کی اتباع میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا و آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کامیابی اور کامرانی, عزت اور سعادت مندی کی زندگی نصیب فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.